ناظرین آداب، پھر سے ایک بار میں حسین خالو آپ تمام ویورز کا میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو کل بھی رپورٹنگز برابر میں نے آپ تک پہنچائی ایویکویشن کو لے کے، ابھی جو پرابلم جو آ رہا ہے ایویکویشن میں آ رہا ہے، چاہے وہ جموں میں اسٹینڈرڈ ہو، شری نگر میں ہو، یا اس کے علاوہ ہمیں کافی فون کال وغیرہ، ہمیں کافی میسیجز وغیرہ آ رہا ہے ہندوستان کے وبھن چھیتروں میں جو ابھی ہمارے اسپیشلی اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں اور پیشنٹ ہمارے پھنسے ہوئے ہیں جو ونٹر کے لیے، ونٹر میں جو دلی، شری نگر، چنڈی گڑھ جو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی جنرل پبلک جو مختلف چھیتروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی جو اس پینڈیمک میں جو ہے ایویکویشن کو لے کے آ رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں، تو اسی پہ چرچا کرنے کے لیے پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ جڑیں گے جناب فیروز احمد خان، چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام حسین صاحب۔ سر بالکل، ابھی تو یہی ہر جگہ آپ کو بھی بخوبی علم ہے سر، آپ کو بھی کافی واٹس ایپ میسیجز وغیرہ، آپ کو بھی کافی فون کال وغیرہ آ رہے ہیں سر ایویکویشن کو لے کے، تو ابھی تک کے کیا سٹیٹس ہے سر ایویکویشن کو لے کے جموں سے؟ آپ لوگوں نے چاہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو سر، چاہے ایل ایچ ڈی سی ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، بہت بڑی ایک انیشیٹو آپ نے لی کہ ایویکویشن پروسیس جو ہے اب سسٹمیٹیکلی شروع تو ہو چکا ہے سر، اب پھر بھی کمپلینٹس ہر سائڈ سے آ رہے ہیں سر، کبھی ایل اوز کو لے کے آ رہے ہیں سر، کبھی بسز برابر نہیں مل رہے سر، تو ابھی کا پریزنٹ سٹیٹس آپ تھوڑا ڈسکرائب کرو گے سر ہمارے ویورز؟ دیکھیے حسین صاحب، آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو حالات ہے یہ ایک پینڈیمک ہے، یعنی کہ مارا ماری، یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے۔ اور جب اس وقت جب کہ ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے پیشنٹس جو ہیں اس وقت ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہیں، اور اس کے بعد اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا، اور صرف یہ کرگل کو یا لیہ کو لے کے نہیں ہوا بلکہ پورے ملک یا پورے کنٹری کو لے کے ہوا۔ اور آپ خود ہر روز نیوز میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ کرائسس نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے۔ وہ ہمارے یہاں بھی ہے، اس سے بھی زیادہ باقی جگہوں پر ہے۔ آپ نے خود دیکھا، میں نے سنا کہ بہار کے 25 لاکھ مزدور جو ہیں وہ بہار سے باہر ہیں۔ تو اسی طرح سے اسی حساب سے ہمارے بھی اسٹوڈنٹ ہو، پیشنٹ ہو یا بزرگ ہو، جو بھی ہیں وہ الگ الگ شہروں میں ہمارے بھی پھنسے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے ہی آپ کو معلوم ہوگا، پہلے سے ہی ہم یہ چلا رہے تھے کہ بھائی ہمارے لوگوں کو باقیوں کی طرح واپس لانا ہے۔ تو ماشاءاللہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس میں ایک ریلیکسیشن دیا، اس کے بعد جو ہے یہ ایویکیشن کا پروسیس شروع ہوا۔ ہمارے یہاں بھی پہلے یو ٹی گورنمنٹ، پھر کونسل، پھر یو ٹی کہتے کہتے کافی ٹائم نکل گیا، کافی مطلب اس میں کمیونیکیشن گیپ بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد فی الحال اس کے بعد آخر میں جو ہے چاہے یو ٹی ہو، کونسل ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سب لوگ مل کے میں یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اپنے لوگوں کو جہاں پر بھی ہو نکالیں گے۔ اسی سلسلے میں جو ہے ایکچوئل ایویکیشن کا کام جو پروسیس شروع ہوا وہ 5 تاریخ سے ہوا۔ تو آج 9 تاریخ ہو گیا آپ کا، ابھی صرف 5 ہی دن ہوئے گے ایویکیشن کا کام شروع ہوا ہے۔ تو اس دوران میں اتنا یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک ڈاٹا میں دے دوں گا کہ اس دوران میں ہم لوگوں نے کیا کیا، کتنے لوگوں کو کہاں سے نکالا، کتنے لوگ کہاں آ گئے۔ ہمارا جو ایویکیشن ہے آپ کا وہ 5 تاریخ سے شروع ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 5 تاریخ کے بعد آج تک کے ڈیٹ کا میں بول رہا ہوں، جموں سے ہمارے کرگل تک 68 بسز آ گئی۔ 68 بسز میں 25 لوگ، اس کا مطلب 1700 لوگ ہمارے جموں سے بسز میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے سری نگر سے جو ہیں کل اور آج کو ملا کے 11 بسز آ گئے ہمارے، یعنی 2 دن میں 11 بس آ گئے ہیں۔ اس کے بعد لائٹ وہیکل آپ کا 2 دن میں، آپ کو خود معلوم ہے کہ لائٹ وہیکل کو گورنمنٹ بالکل نہیں مان رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گائیڈ لائن میں نہیں ہے، ہم لائٹ وہیکل نہیں چھوڑیں گے، ہم ٹیکسی نہیں چھوڑیں گے، جس پر ہم لوگوں نے کافی اسٹرانگلی اس کو یو ٹی کے ساتھ، جے کے یو ٹی کے ساتھ ٹیک اپ کیا، ہمارے باقی آرگنائزیشنس نے بھی کیا۔ تو اس کے بعد آخرکار گورنمنٹ نے یہ مان لیا کہ ہم لائٹ وہیکلس کو چھوڑیں گے، اور آج صرف 2 دن میں 102 لائٹ وہیکلس جو ہیں ہمارے کرگل کے اس میں ٹیکسیز بھی ہیں، لیکن ٹیکسیز میں یہ ہے کہ جس میں پیشنٹ ہو اس کو پرمیشن دے کے، ایجڈ لوگ اور پیشنٹ کو پرمیشن دے کے ہم لا رہے ہیں۔ تو 102 ٹیکسی اور لائٹ وہیکلس ہمارے 2 دن میں کراس ہو گئے آپ کو جموں سے۔ ایک اور کویشچن آتا ہے سر، پھر بعد میں جو ڈاٹا ہے آپ دے سکتے ہیں سر۔ یہ جو آپ نے پرائیویٹ وہیکل اور ٹیکسیز کی بات کی، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر کہ پرائیویٹ ٹیکسیز کو کس طرح، ان کو نہ ابھی تک کوئی آن لائن فارم، جو آن لائن فارم آپ نے ریلیز کی تھی سر، تو اس پہ جو ہے وہ ٹیکسیز کا ہے بولتے، کوئی بولتے وہ آن لائن فارم جو وہ دوسری چیز کا ہے، تو ٹیکسیز وہاں بہت سارے پھنسے ہوئے سر۔ اگر ٹیکسیز کو آپ لوگ برابر پرمیشن دے دیتے ہیں تو آپ کو اس کرائسس میں وہ بھی بہت بڑا کام آ سکتے ہیں سر، کہ بس کا اتنا ہمیں جھنجھٹ نہیں رہے گا۔ تو جتنے بھی ٹیکسیز ہے، ٹیکسیز میں 1+2 کا جو آپ نے رکھا ہے سر، تو ٹیکسیز کو لانے کے لیے کیا پروسیجر، کیا فارمیلٹیز ہے، وہ تھوڑا بہت سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ایسا ہے آپ کا، ہمیں پرائیویٹ گاڑی سر، ہاں
ہمیں جو کہا گیا ہے آپ کا، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پرائیویٹ وہیکلس کو الاؤ کر دیجیے. تو ہم نے پرائیویٹ وہیکلس کے آن لائن فارم جو ہے ان کا رجسٹریشن شروع کیا ہے آپ کا. تو ابھی ٹیکسیز کا بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، لیکن ہمارے کچھ ٹیکسیاں جو جموں میں پھنسے تھے، جن کو کچھ پیشنٹس نے یا کچھ ایجڈ لوگ تھے، انہوں نے ان کو کرائے پہ لیا تھا، یعنی ان کو کوئی اپنا پرائیویٹ گاڑی نہیں تھا. ان کو ہم نے ایک اسپیشل کیس بنا کے یہاں سے UT ایڈمنسٹریشن کو بھیجا، انہوں نے جموں کے بھیج کے انہوں نے الاؤ کیا ہے. لیکن ابھی تک جس طرح سے پرائیویٹ وہیکل کا یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ ٹیکسیز کو بھی الاؤ کیجیے، اور ابھی تک وہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن ہم اس کو فلی ٹیک اپ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جو ہمارے ایجڈ لوگ ہیں وہ آرام سے آ سکتے ہیں، اور بس کا لوڈ بھی ہمیں کم ہوگا. آپ کو معلوم ہے پچھلے 2 دن میں جب سے یہ پرائیویٹ گاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کافی حد تک ریلیف ہو گیا، کیونکہ 2 ہی دن میں ہمارے 102 گاڑیاں کراس ہو گئی. لیکن ہم ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ٹیکسیاں وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی لانے کے لیے ہم جد و جہد ضرور کریں گے. تو جو پرائیویٹ گاڑی جو آن لائن فارم بھر کے آ سکتے سر، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آن لائن فارم بھرنا ہے، تو اس کا جو رپلائی جو ہے آن لائن بھرنے کے بعد رپلائی میں تھوڑا آ نہیں رہا ہے سر. تو وہ تو ابھی کل سے ہی شروع ہوا ہے نا، کل سے پرسوں سے انشاءاللہ وہ سارا سسٹمیٹک ہو جائے گا. وہ کل سے ہی شروع ہوا ہے آپ کا. تو اس کے بعد میں آپ کو یہ ڈاٹا دیتے رہا. اس کے بعد ابھی آج صبح آپ کو دلی سے بھی ہماری 2 بسیں آ گئے ہیں، جموں کی طرف چلے ہیں. اس کے بعد مجھے امید ہے چندی گڑھ سے ہماری ٹوٹل 5 بسیں نکلنا ہے. تو مجھے امید ہے شاید ایک بس آج نکلے، نہیں تو 2-3 دن میں وہ سارے فارمیلٹیز کمپلیٹ ہیں. 2 یا 3 دن میں ہمارے چندی گڑھ سے بھی بسیں نکلنا شروع ہو جائے گا. پنجاب سے ہمارے 2 بسیں آئے ہیں، جس میں ایک کالج کا بس تھا. اس کے علاوہ آپ کا ہماچل سے ہماری 2 بسیں آئے ہیں ابھی تک. تو یہ سارے چیزیں ملا کے ابھی تک 5 دن میں جو ڈاٹا ہمارے پاس ہے کہ 2500 لوگ جو ہیں ہمارے الگ الگ اسٹیٹ سے کہیں، جموں سے کہیں، وہاں سے یا سری نگر سے کہیں، وہ آ رہے ہیں. ودن 5 days 2500 لوگ جو ہیں وہ کرگل آ گئے ہیں. اور ان لوگوں کو کرگل آنے کے لیے ہم نے سونامرگ میں ایک فیسلٹی کریٹ کیا ہے آپ کا، یوتھ ہاسٹل، جہاں پہ کم سے کم 300-400 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کیپیسٹی ہے. اور ان کو کھانا بھی ہے، ان کو ڈنر بھی ہے، ان کو لنچ بھی ہے، فری آف کاسٹ آپ کو دے رہے ہیں. وہ 4 دن سے چل رہا ہے آپ کا. وہاں باضابطہ ہم نے ایک لائزان آفیسر ڈپیوٹ کیا ہے، اور جو بھی لوگ وہاں رات کو آتے ہیں ان کو کھانا پینا بیٹھنا سارا کچھ، اسٹوڈنٹ پیشنٹ ایوری بڑی. تو جس طرح سے ابھی رش بڑھتے جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اکاموڈیشن کو اور بڑھائیں اور کچھ ہوٹلس کو وہاں پہ لے لیں. جو ابھی آپ نے بات کی سر، جو ناگپور سے یہ ہماچل سے آ رہے ہیں، دلی پنجاب سے آ رہے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ لداخ کے لیے آیا جائے گا کہ یا ان کو جموں سے ٹرانسشپ؟ اس میں سب کو جموں سے ٹرانسشپ ہوگا. جموں تک جو ہے ان کو وہ آ رہے ہیں، جموں سے ہم اپنے بسز میں لا رہے ہیں. اور موسٹ ہاسٹل میں انہیں بیٹھنا ہوگا. اس میں جموں چھنی بوائز ہاسٹل میں ہم نے اکاموڈیشن کیا ہے آپ کا 200 بچوں کا. اس کے علاوہ ہے ہمارا آپ کا کرگل ہاؤس بھی نکالا ہے ہم نے. اس کے بعد لداخ سرائے بھی نکالا. اس میں ہم نے جو بچے باہر سے آ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ یہ لیہ کا ہے یا کرگل کا ہے. وہ جہاں بھی فیسلٹی ملتے ہیں لداخ UT کے حساب سے لداخ کا، وہ لوگ وہ فیسلٹی اویل کرتے ہیں. اور بسز میں بھی چاہے کرگل کا ہو، سری نگر کا لیہ کا ہو، جموں سے بسز میں بھی اسی طرح سے اسی حساب سے آتے ہیں. لیہ والے لے جاتے ہیں، کرگل والے کرگل آتے ہیں. تو جو جتنے بھی لوگ ہمارے باہر سے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، ان کے لیے کرگل ہاؤس بھی ہے ہمارے پاس بوائز ہاسٹل بھی ہے، ہمارے پاس لداخ ہاؤس بھی ہے، جس میں یہ سارے فیسلٹیز ان کو دیا جا رہا ہے. اسی طرح میں نے سونامرگ کی بھی بات کی آپ کو. اب رہا جو مین اس وقت ہمیں پرابلم آ رہا ہے، وہ ہے آپ کا آؤٹ سائڈ JKUT ہم کہیں گے آپ کا. ادر اسٹیٹ سے جو ہمارے بچے آ رہے ہیں، جیسے کہ ناگپور ہے، مہاراشٹر میں آپ کا، تمل ناڈو، بھوپال ہے، تمل ناڈو ہے، کلکتہ ہے، ہریانہ ہے، UP دہرادون، جہاں سے ہمیں کالز آ رہے ہیں. ان کی کیا ہوگا؟ ان کا جو ہے ہم نے کنسرن جو ہے جتنے بھی کنسرن ان کے وہاں پہ نوڈل افسرس ہیں، اور تھرو اپنے نوڈل افسر جو ڈویژنل کمشنر ہیں اور ہمارے نوڈل آفیسر، ان کے ساتھ ہم نے پورا کنٹیکٹ کیا ہے. ان کے ساتھ ان کے لسٹ وسٹ سارے بنے ہیں. اب ان کو کیسے ایویکویٹ کیا جائے گا، یا بس کے ذریعے کریں یا ٹرین کے ذریعے کریں. ہم نے ایک ریکویسٹ کیا تھا UT کو، اور UT والوں نے JKUT کے ساتھ یہ بات ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ ایسا ایک افواہ آ رہا تھا کہ شاید JKUT جو ہے اپنے بچوں کو جو ساؤدرن اسٹیٹس میں ہیں ان کو وہاں سے ایویکویٹ کریں گے بائی ٹرین. تو ہماری UT نے بھی باضابطہ فارملی لیٹر لکھ کے ریکویسٹ کیا ہے کہ لداخی لڑکوں کو بھی ایویکویٹ کیا جائے اگر ٹرین میں لانا ہوگا تو. تو جب تک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ بسز کے ساتھ ابھی ہم ٹائی اپ کر رہے ہیں. جیسے دہرادون میں ہمارا بس ریڈی ہے، وہ صرف پرمیشن ابھی ان کو کل یا پرسوں میں ان کا پرمیشن ملنے والا ہے آپ کا. ہریانہ میں بھی وہی سلسلہ ہے. اب 2-3 چیزیں ہمیں، ناگپور جو ہے وہ کافی دور پڑتا ہے آپ کا، کوئی 5-6 دن کا راستہ ہے. اسی طرح کلکتہ ہے. ہم کوشش کریں گے اگر کچھ دن میں بائی ٹرین ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز ہم نے بس کا بھی جموں تک کے بس کا بھی جو ہے کسی ایجنسی کے ساتھ بات کیا ہوا ہے، جو نوڈل آفیسر ہے وہاں پہ. اگر وہ ٹرین والا میچور نہیں ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو بائی بس نکالنے کا. ان کا بھی گروپ وغیرہ سسٹم جو ہے انشاءاللہ سارا بن گیا ہوا ہے آپ کا. ان
جو آپ نے ابھی بتایا سر، جو دور دراز یوٹی کے جیسے اسٹیٹس کے جو تمل ناڈو، ممبئی، پونے، مہاراشٹر، ناگپور وغیرہ، تو لائزان آفیسرز جو آپ لوگوں نے تعینات کی ہے ان کے ساتھ کچھ ان کا کوآرڈینیشن نہیں بن رہے، تو اس پہ تھوڑا میں آپ کو کہوں گا اس میں ہمیں بھی پرابلم آ رہا ہے. آپ کا جو نوڈل آفیسر باہر نکالا ہے انہوں نے، اس پہ ہم نے بالکل باضابطہ کمپلین رجسٹر کیا تھا آپ کا یوٹی گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ لوگ جو ہمارے لائزان آفیسر کے ساتھ بھی ٹائی اپ نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. ہاں، اب کل جو ہے ڈیوکام صاحب نے ایشور کیا ہے کہ بالکل جس طرح سے باقیوں کو ٹریٹ کرے گا اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا. نہیں تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم لسٹ دے دیں گے ان اسٹیٹ کے لیے ہمارے اپنے جو ہے لائزن آفیسر تعینات کیا جائے. یہ ہم نے کلیئر کر ان کو بتایا. نوڈل آفیسر جو آپ نے ریپیٹ کی وہ لوکل اپنے لوکل ہے کہ باہر اسٹیٹ کے؟ نہیں وہ تو لوکل ہیں آپ کا. ہاں اپنے سارے اپنے، باہر کے کوئی نہیں ہے آپ کا. تو یہ ہو گیا جو ہمارے آؤٹ آف اسٹیٹس ہیں. اس میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں آپ کا ایز اے کونسل میں کہوں گا، ہل کونسل ہم کو کافی پرابلم آ رہا ہے کہ باقی اسٹیٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کوآرڈینیٹ کرنے کا، کیونکہ اس میں کونسل کے لمیٹیشنس ہیں ہمارا. کیونکہ ہمارا جو ہے آپ کا یوٹی لداخ میں ہی کونسل ہے، ہم ڈائریکٹ جو ہے ادر اسٹیٹ کے ساتھ اپروچ نہیں کر رہے ہیں، جس میں ہمیں کافی پرابلم آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے لیول پہ، ہر لیول پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے یا یوٹی گورنمنٹ کو بھی کافی فورس کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائی اپ کرنے کا. اب کافی چیزوں کے ساتھ ہمارا لائن اپ بھی ہو گیا ہے، لائزننگ بھی ہو گیا ہے، ان کے گروپ بھی بن گئے، لسٹ بھی بن گئے. تو کافی اب جو ہے سسٹم لائن میں آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ابھی تو 5واں دن ہی ہے آج، تو 5ویں دن میں اتنے لوگوں کو ایک دم ایویکیٹ کرنا مشکل ہے، لیکن سسٹم میں انشاءاللہ ضرور آئے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی ہم آہستہ آہستہ فیس وائز میں ان کو ایویکیٹ کریں گے. کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک پینڈیمک سچویشن ہے آپ کا، تو اس میں ہر اسٹیٹ میں کرائسس ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی فیس وائز ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالنے کا آپ کا. اس کے بعد جو ہمارا آپ کا ہے جو پلان ہمارا یہ ہے کہ نیکسٹ پلان میں ہمارا ایک جموں پہ ہمیں بہت لوڈ پڑ رہا ہے آپ کا. جموں میں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے بہت، اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں جموں کی طرف، تو ان کو بھی جموں سے نکالنا ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جموں سے ہمیں کم سے کم 40 بسز جو ہے پر ڈے الاؤ کیا جائے. تو انہوں نے ابھی فی الحال آج کے لیے، پہلے ہمارا 10 تھا، آج انہوں نے 5 اور علاوہ کیا ہے، آج 15 ہو گیا آپ کا. آج 15 انہوں نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ زور لگائیں گے، اور ہماری کوشش ہے، ہم نے لکھا بھی ہے آج ایڈوائزر صاحب کو کہ منیمم 50 بسز ہمیں آپ جموں سے دے دیں تاکہ جموں سے زیادہ بسز چلیں. اور اسی طرح سری نگر سے ہمیں کم سے کم 30 بسز کا ہمیں پرمیشن ملا ہوا ہے. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جو ہی جتنا بسز چاہے 10 ملے 15 ملے دن میں وہ لوگ نکالتے جائیں گے. چاہے اس میں ہماری پرائورٹی ہے کہ سری نگر میں پیشنٹس اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس، آپ کا گرلس ہاسٹل ہے، آپ کا بوائز ہاسٹل ہے، یا کرگل ہاؤس میں لوگ پھنسے ہیں، ان کو نکالیں گے انشاءاللہ. وہ بھی سلسلہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں حسین صاحب، ایک پروسیس جو ہے شروع ہوا ہے. جب شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ فیس مینر میں سب کچھ ہوگا. شروع ہونے تک تھوڑا سا انسان کو کنفیوژن بھی ہوتا ہے، سسٹم میں اسٹریم لائن بھی لینا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ اسٹریم لائن ہو جائے گا. اور بچوں سے بھی میری گزارش ہے، یا لوگوں سے بھی، کہ آپ لوگ 1 2 3 دن ضرور انتظار کیجیے، اور فیس وائز میں ضرور سب کو اٹھایا جائے گا آپ کا. اس کے علاوہ ہے آپ کا کونسل جو ہے، آپ جانتے ہیں ہماری کونسل کرگل کی کونسل ہے، کافی حد تک جدوجہد کر رہی ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ لیہ کے ہمارے کونسل نے پروٹیسٹ درج کیا اسی سلسلے کو لے کے، ایویشن سلسلے کو لے کے، آپ خود جانتے ہیں. حالانکہ لیہ کا کونسل جو ہے وہ بی جے پی کا کونسل ہے آپ کے، یعنی کہ لیہ کا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بی جے پی گورنمنٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مرکز میں اس وقت بی جے پی کا گورنمنٹ ہے، اپنا ان کا ہوم منسٹر، اپنا ان کا ریلوے منسٹر، سب کچھ ہوتے ہوئے ان کو اتنا مشکلات آیا کہ وہ لوگ بھی پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہو گئے. تو ہماری بات ہی نہیں، اس لیے ہم بھی لٹ جگڑ کے اپنے لوگوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طریقے کا فیسلٹی ہو اور لوگ جو ہیں ایویکیٹ کریں. اور یہ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں تھوڑا دیری ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہم جو ہیں اس میں کام نہیں کر رہے ہیں یا کوئی سسٹمیٹک نہیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سٹریم لائن کریں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سٹریم لائن ہوگا. کیونکہ یہ سچویشن ہے، یہ ایسا ہے، چاہے آپ جے کے یو ٹی میں جائیے، چاہے آپ ہریانہ جائیے، پنجاب جائیے، ہر جگہ یہی کرائسس ہے. تو اس لیے ہر اسٹیٹ کی اپنی پرائیورٹی ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے آپ کا. اب رہا باقی آپ کا پلان، مطلب لوگ کہتے ہیں ان کے پاس پلان نہیں ہے یا پرپوزل نہیں ہے. میں مانتا ہوں، اسی لیے تو ہم پہلے یوٹی لداخ کو بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی پرپوزل نہیں ہے، کوئی پریورٹی نہیں ہے. اب سڈنلی جب سب کچھ ہو گیا تو ہمیں بھی پلان بنانے میں، پرپوزل بنانے میں ٹائم لگا. اور جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں بیٹھ کے، یا میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے ہم سے شیئر کیجیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بیٹر پلان ہے.
क्योंकि ہم سب لوگوں کا دیکھیں نا اس وقت جو ہے ہم سب کا ہر کرگلی کا چاہے وہ کوئی کسی مذہبی ادارے سے ہو سیاسی ہو سماجی ہو ہم سب کے بچے پھنسے ہیں تو ہم سب کے بچے پھنسے ہیں اگر لوگ پھنسے ہیں تو سارے پھنسے ہیں تو اس لیے ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے اس میں کوئی گیم سکورنگ کا یا پریس کانفرنس دے کہ اس کو یہ ہائی لائٹ کرنے کا یہ وہ نہیں کر رہا ہے یہ وہ نہیں کر رہا ہے بھائی یہ تو ہم سب کا فرض ہے ہم سب نے مل کر کرنا ہے آئیے ہم سب مل کے جس طرح سے ہم نے شروعات کیا آپ کو پتہ ہے ہم نے جب ہمارے ایران کے زوار جب ایران میں پھنسے تھے ہم سب جو ہیں جتنے بھی ریلیجیس پولیٹیکل سب لوگ مل کے ہم دلی تک گئے اور ان کا ایویکیشن کا پروسیس شروع ہوا اور وہ ابھی تک ہے سارے مذہبی ادارے کہیں سیاسی کہیں سماجی ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں اس میں کونسل اکیلا نہیں ہے آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ اس میں کونسل اکیلا ہے ہم سب مل کے اس کو فائٹ کریں تبھی تو آج تک یہاں تک ہم پہنچے فائٹ کرتے کرتے ہمارے زوار یہاں تک پہنچ گئے آپ کا ماشاءاللہ پروسیس یہ شروع ہوا آپ کا پھر ٹیکسیوں کو یا چھوٹی گاڑیوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ بھی چھوڑا انہوں نے تو یہ سب جو ہے ہمارا جو ہے جوائنٹلی ہم لوگ کر رہے ہیں سر اگر زوار کی اگر ہم بات کریں جو ریمیننگ جو زوار ہے سر ایران میں کل بھی وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے ان کا کیا اسٹیٹس ہوں گے سر ابھی باقی تو ماشاءاللہ آپ نے جو یہاں ہندوستان میں جو جتنے بھی زوار آئے تھے کل تو اپنے ریسپیکٹیو گاؤں چلے گئے ہیں اب ریمیننگ جو 200-250 جو ایران میں پھنسے سر ان کا تھوڑا اگر اسٹیٹس آپ بتا دیتے جی ہم بہت وریڈ ہیں ان پہ کیونکہ وہ ہمارے جو زوار وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ہم ٹچ میں ہیں ان کے امبیسڈر سے بھی ہم نے بات کیا تھا کہ آپ ان کو جلدی سے جلدی ایویکیٹ کیجیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مطلب ان کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کچھ ہم نے کہا آپ ان کو ٹیسٹ کرنا ہو جو بھی کرنا ہو چونکہ آپ ان کو 40 دن سے بھی زیادہ ہو گئے آپ 2 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے اور ایسا کوئی سمپٹومیٹک ان کو نظر نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو آپ ان کو پورا اٹھا کے وہاں سے لائیے اس کو ان کو لداخ میں لائیے ان کو کوارنٹائن کیجیے ان کو ٹیسٹ کیجیے جو کچھ کرنا ہے جو آپ کا پروٹوکال ہے یہاں کریے یہ ساری باتیں ہم نے بول بھی دیا ہے اور ہم نے لکھا بھی ہے اور امید ہے انشاءاللہ ہم اس پہ لگے رہیں گے جب تک وہ لوگ صحیح سلامت یہاں پہ نہیں پہنچتے ہیں آپ کا تو اس کے علاوہ آپ کا حسین صاحب 1-2 چیزیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل ہمارے ایک جو مذہبی ادارے IKMT کے میں بہت ہی ہم ریگارڈ کرتے ہیں ہمارے مذہبی ادارے کے ان کے شیخ صاحب ہیں شیخ بشیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس دیا بہت اچھی بات ہے پریس کانفرنس دیا انہوں نے تنقید کیا کچھ بھی ہو یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کہنا چاہیے اس سے ہمارا سدھار ہوتا ہے اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہل کونسل ہمارا UT چلو UT کے بارے میں کچھ بھی کہے کونسل کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی پروپوزل نہیں ہے یہ ہے بھائی ہم تو مل کے کام کر رہے تھے بادشاہ صاحب آپ خود کو معلوم ہے آپ خود ہمارے ساتھ دلی تک جا کے آئے ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو اس لیے آپ کو بھی آ کے ہمیں بولنا چاہیے تھا ابھی بھی بول سکتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اس کو یہاں سے سدھارنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہم سب کا ہی ہے تو اس میں یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے دیکھیے ہم نے جب شروع میں ہم نے اس دن پریس کانفرنس دیا کہ ہمارے زوار کو جلدی سے اٹھائیے یا جودھ پور سے ہو جہاں سے ہو ہم نے 3 پوائنٹ رکھے آپ کا UT ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک تو کہا کہ جو ہمارے زوارات کے جودھ پور میں ان کو جلدی لایا جائے دوسری بات ہم نے کہا کہ ہمارا ایویکیشن شروع ہونا چاہیے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں تیسرا اسینشل کموڈیٹیز اور ٹرکوں پہ جنہوں نے بین لگائے وہاں پہ ٹرانسشپ کا ان کو لے کے ہم نے جو پنچایت کوآرڈینیشن کمیٹی ہو میونسپلٹی ہم نے ایک پریس کانفرنس دیا UT کے خلاف اور اس 3 پوائنٹ میں سے جب انہوں نے ہماری بات سنی اور انہوں نے یہ ہم سے ایشور کیا کہ زائرین جو ہے آپ کا رمضان شروع ہونے سے پہلے 90% زائرین کو ہم کرگل پہنچائیں گے اور ماشاءاللہ پہنچا دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جو ہی لاک ڈاؤن کا کہیں بھی ریلیکسیشن ہوتا ہے ہم آپ کا ایویکیشن پروسیس شروع کریں گے وہ بھی شروع ہو گیا اور جو ہمارا گاڑیوں پہ جو بین تھا کہ 5 ٹرک آئے گا 6 ٹرک آئے گا اور مینا مارگ ٹرانسشپ یہ بھی سارا اٹھا لیا تو یعنی آلموسٹ ہمارے تینوں ڈیمانڈ انہوں نے مانا تو ہمیں تو شکریہ کہنا ہے آپ کا اس کے بجائے ہمارے بشیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے CC صاحب جو ہے ہماری کونسل ہے تلوے چاٹ رہے ہیں میں یہ سمجھ نہیں رہا ہوں کہ ایک عالم اتنا بڑا عالم ہے کہ یہ بات بولتا ہے کہ تلوے چاڑ رہے کوئی سیاسی آدمی بولے تو ہم بھی تسلیم کریں گے چلو کوئی بات نہیں ماشاءاللہ مجھے تو ہمیں نہ ہم نے کسی کے تلوے چاٹے ہیں اور انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے بھی سوسائٹی میں ایک عزت ہے آج ہم پاور کے بھوکے میں ہم لوگ بالکل نہیں ہیں ہم نے بہت پاور دیکھا ہے 20 سال ہمارا لائف ہو گیا ہے آپ کا سیاست میں سرپنچ سے لے کر MLA سے لے کر آپ کا منتری سے لے کر CC تک ہم نے سفر کیا ہے جس دن مجھے یہ لگے کہ یہ جو کرسی پر میں جو ہے انصاف نہیں کر رہا ہوں ہم اس کرسی کو لاد مار سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہاں اس میں کمی پیشی ہوتا ہے لیکن شیخ صاحب کا ایک عالم جو ہے اس طرح سے ایک بہت بڑے عالم یہ الفاظ استعمال کرنا جو ہے ان کو زیب بالکل نہیں دیتا ہے آپ کا ہاں ان کو شکایت ہے شکوہ ہے آ کے ہمیں بول سکتے ہیں اور ایک چیز یہ بول رہے تھے کہ ہم نے جی ان کو بولا تھا کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ بلاؤ
مجھے تو ہمیں کبھی مل کے لکھ کے تو انہوں نے ہمیں نہیں دیا جہاں تک میرا انفارمیشن ہے. ہاں انہوں نے 2-3 چٹھیاں مجھے لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے تیسرو یا مصطفیٰ کے لوگ یہاں پھنسے ان کو نکالنا، وہ ہم نے نکالا. پھر تھا آپ کا جودھ پور کے زوارز کے بارے میں بات کرنے کے لیے، پھر جو ٹیکسی اور بس یونین وغیرہ کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. باقی انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اندیکھی کیا. ہم تو کبھی اندیکھی نہیں کیا آج تک. ایک چٹھی ضرور مجھے پریزیڈنٹ اپنے اسلامیہ اسکول کی طرف سے شیخ صاحب کی طرف سے موصول ہوا تھا کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی، جو سوشل میڈیا میں بھی آیا. تو اس میں بعد میں جب یہ پروسیس شروع ہوا تو ہم بلا نہیں پائے. تو ہم بلاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا یا ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا، یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہیں. اس میں یہ بالکل کہنا کہ ایک ان کے پاس پالیسی نہیں ہے اور پرسنل اٹیک کرنا کہ یہ لوگ تلوے چاٹتے ہیں، ہم بالکل کسی کے تلوے نہ چاٹتے ہیں اور انشاءاللہ نہ چاٹیں گے. ہم ان چیزوں کی کوئی بھوکے نہیں ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آج پاور ہے، کل نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہوگا تو سماج میں ہمارا جو عزت ہے وہ رہنا ہے. اس لیے بادشاہ صاحب آپ ایک عالم ہونے کے ناطے آپ کو ایسے الفاظ جو ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. الحمدللہ ہم نے تو کسی بھی عالم کے بارے میں آج تک 20 سال کی سیاسی زندگی میں کسی عالم کے بارے میں اس طرح سے ایک لفظ ہم نے نہیں کہا اور ہم کہیں گے بھی نہیں اور کہنا بھی بالکل نہیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں حسین صاحب. انشاءاللہ الرحمن لوگوں کو میں یہی یقین دہانی دیتا ہوں کہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے، سسٹم میں سدھار لائیں گے. باقی ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں، بڑے بڑے اسلامیہ اسکول کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا بڑے سیاسی لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ ہم کو بار بار رائے دیتے ہیں، فون پر بھی بولتے ہیں کہ آپ کو یہ کرو مت کرو، اس طرح سے آگے بڑھو. ہمارے اسلامیہ اسکول کے ہیں یا ایون ہمارے سیاسی لیڈر ہیں باقی کچھ، جس میں سے کربلائی صاحب کے ساتھ بھی ہم ٹچ میں ہیں، وہ بھی ہر وقت ہمیں گائیڈ دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان کو بھی بچوں کے جو لوگ پھنسے ہوئے لوگ ہیں سب کو فکر ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی کمزوری نظر آتا ہے آپ ہمیں رائے دیجئے، ہمیں گائیڈ کیجئے. انشاءاللہ ہم سب مل کے کریں گے، بجائے اس کے کہ اس پینڈیمک میں، اس مارا ماری کے اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں گے. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے، پھر اس کے بعد میں پروگرام جو ہے وہ کنٹینیو کر لوں گا. جو آپ نے ابھی بتایا سر کہ جموں اور شری نگر میں جو ہے بسز بڑھا دی گئی ہے، تو وہ کب سے وہ ہوں گے سر اسٹارٹ؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ناگپور، تامل ناڈو، ممبئی، مہاراشٹرا، ان کے لیے بھی آپ میسیج چھوڑیں گے سر؟ بار بار ہمیں وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ کویشچن رکھنے کے لیے. اور لاسٹ کویشچن یہ ہوگا سر کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، چاہے وہ جموں میں ہو، شری نگر میں ہو یا باقی اسٹیٹس میں ہو، عید سے پہلے سب لوگ یہاں آلموسٹ پہنچ جائے؟ سب کا ایک یہ ہے سر کہ عید کے لیے اتنا ہم نے برداشت تو کر لی، اب عید تک اگر ہم کرگل پہنچ جاتا ہے، ویسے بھی عید کے لیے ابھی تقریباً 10-15 دن ہے سر، تو اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو سر کہ صرف جموں اور کشمیر کی بات نہیں ہے سر، پورے جتنے بھی ہمارے اسٹینڈرڈ ہے سر ہندوستان کے وبھن چھیتروں میں، تو وہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرے؟ یہ میرا لاسٹ کویشچن ہے. دیکھیے حسین صاحب، ہم بالکل، میں نے پہلے بھی آپ کہا، ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے لوگوں کو ایویکیٹ کریں گے جہاں جہاں بھی ہو. لیکن سسٹم ہے ایسا ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ عید سے پہلے لوگ گھر پہنچیں انشاءاللہ الرحمن. اور جو باہر کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے. ایون اگر کل کو مجھے یا ہماری کونسل کو لیہ میں جا کے بیٹھنا بھی پڑے، وہاں پہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا پڑے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم پروگرام بنا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جموں وغیرہ کا تھوڑا لوڈ کم ہو جائے اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 1-2 لوگ جا کے یو ٹی پہ وہاں جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جتنے بھی لوگ ہمارے ادر اسٹیٹس میں جو ہمارے ریچ سے باہر ہیں، یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے آفس کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو کوشش کریں گے جتنا جلدی ہو سکے یہاں پر لانے کا انشاءاللہ. اور میری اپیل ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ گھبرانے کی بات بالکل نہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں لایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ سسٹم کی وجہ سے دیری ہو رہا ہے. انشاءاللہ کوشش بھرپور ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلدی فیس وائز اپنے گھر سیفلی پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے جناب فیروز احمد خان صاحب، چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ڈیولپمنٹ کونسل کرگل. جو اوورال ڈسکس کر رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی، جو برننگ ایشوز ہے وہ اسٹرینڈڈ پیسنجر کو لے کے، چاہے جموں سے ہو، شری نگر سے، یا ہندوستان کے وبھن چھیتروں میں جو ابھی اسٹرینڈڈ ہے لداخی، لیہ اور کرگل کے، ان پہ اوورال ڈسکس کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے بھی پورا ڈسکشن سنا. اور آپ کی طرف سے اگر جو بھی رائے ہو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ دے سکتا ہے اور رابطہ بھی کر سکتا ہے. تو اس سمے میں کیمرہ لائن پہ جڑے محمد فاروق، محمد اسحاق اور میں حسین خالو. خدا حافظ.